میں بھائی بھائی ہیں، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بھائیوں کے درمیان بھی اختلافات پیدا ہو جاتے، کچھ غلط فہمی ہوتی ہے، کچھ تیل ڈالنے والے لوگ ہوتے ہیں، جھگڑا لگانے والے لوگ ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے غلط فہمی کی بنیاد پر یا لوگوں کے بیجا انٹرسٹ کی وجہ سے جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں۔ اگر مسلمانوں کی دو جماعت میں اختلاف ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، تو تمام مسلمانوں کو اس بات کا حکم ہے کہ ان کے درمیان صلح صفائی کروا دو۔ اختلاف کا پیدا ہونا فطری بات ہے، باپ بیٹے میں اختلاف ہو سکتا ہے، ماں بیٹے میں اختلاف ہو سکتا ہے، بھائی بھائی میں اختلاف ہو سکتا ہے، میاں بیوی میں اختلاف ہو سکتا ہے، پڑوسیوں سے اختلاف ہو سکتا ہے، دوستوں سے اختلاف ہو سکتا ہے، یہ فطری بات ہے۔ اس لیے کہ ہم لوگوں کے ساتھ بشریت جڑی ہوئی ہے، ماحول اور سماج میں رہنے والے ہم لوگ ہیں، تو کبھی غلط فہمی کی بنیاد پر، جیسے قبیلہ بنو مستلق اور ولید ابن عقبہ کے درمیان غلط فہمی تھی اور غلط خبر دے کر کے آپس میں اس طرح کا معاملہ پیدا کیا گیا تھا، ایسا ہمیشہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے اگر مسلمانوں کی دو جماعتوں میں اختلاف ہو جائے اور وہ آپس میں لڑ پڑیں یا لڑنے کی نوبت آ جائے، تو عام مسلمانوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ ان کے درمیان صلح کرا دے، جھگڑا نہ ہونے دے۔ آج یہ بات ہم لوگوں میں باقی نہیں رہی الا ماشاء اللہ۔ ہم لوگوں کا مزاج یہ ہو گیا کہ جب جھگڑا ہوتا ہے تو کوئی ختم کرانے کے لیے آگے نہیں آتا، بلکہ لوگ یہ کہنے لگتے ہیں کہ نہ جان دینا یار، جھگڑتے ہیں جھگڑنے دو، لڑ بڑ کر کے آپ ہی چپ ہو کر کے بیٹھ جائیں گے۔ اور اگر کوئی انٹرسٹ لے کر کے آگے بڑھتا ہے تو لوگ اس کو روکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تیرا کیا لینا دینا ہے، تو کیوں ان کے جھگڑے میں پڑ رہا ہے؟ یعنی صلح کرانا تو دور ہو گیا، اب اگر کوئی صلح کرانے کے لیے پیش قدمی کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے، تو ہم لوگ اس کو روکنے لگ جاتے اور مسلمانوں کے باہمی جھگڑوں اور نزاعات کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ یہی حال گھر سے لے کر کے باہر تک ہے۔ گھر میں بھی اگر دو بھائیوں میں اختلاف ہو تو لوگ ختم کرانے کی کوشش نہیں کرتے، میاں بیوی میں اختلاف ہو تو ختم کرانے کی کوشش نہیں کرتے، اور اگر کوئی اس میں انٹرسٹ لیتا ہے تو غیر جانبدار نہیں رہتا، بلکہ وہ فریق بن جاتا، کسی ایک کی سائڈ کھینچ کر کے پھر معاملہ کا آگے بڑھاتا ہے، جانبداری سے بات کرنے لگ جاتا، تو بجائے جھگڑا ختم ہونے کے جھگڑا بڑھ جاتا ہے۔ اللہ پاک نے اس آیت میں چھوٹے جھگڑوں سے لے کر کے بڑے جھگڑوں تک کی بات ذکر کی ہے۔ فرمایا کہ اگر مومنوں کی دو جماعت، ایمان والوں کی دو جماعت آپس میں لڑ پڑیں تو فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تم ان کے درمیان صلح کروا دو۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اگر ایک گروہ تم نے صلح کرانے کی کوشش کی لیکن ایک گروہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ اپنی بیجا ضد پر، ناجائز مطالبے پر اڑا ہوا ہے اور ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اس صورت میں ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے، اس کو اللہ پاک نے ذکر کیا کہ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، ایک جماعت ظلم کر رہی ہے، ایک آدمی ظلم پر اتارو ہے، کوئی صورت میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اللہ اس کے رسول کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، شریعت کا حکم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو تم خاموش مت بیٹھو کہ یار وہ مان نہیں رہا ہے چھوڑ دو جان دو، نہیں، تم اس کے ساتھ لڑو۔ فقاتلو، تم اس کے ساتھ قتال کرو، لڑائی کرو، جو آدمی مظلوم ہے اس کی حمایت میں رہو، اس کا ساتھ دو۔
فقاتلوا التی تبغی حتی تفیء الی امر اللہ. اب ظاہر بات ہے ہم بھی اگر جھگڑا کرنے لگ جائیں تو معاملہ تو اور بڑھ جائے گا. اس لیے مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر سیدھی انگلی سے گھی نہ نکلے تو انگلی ٹیڑھی کرو. آج پنچ لوگ یا صلح کرانے والے لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہم لوگ بنائے کا کام کرتے. کیا کہتے ہیں؟ ہم لوگ بنانے کا کام کرتے، یہ نہیں کرتے. یہ بھی کرنا چاہیے. اگر کوئی مظلوم ہے اور اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو مظلوم کا ساتھ دینا چاہیے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سماج کے ذمہ دار پنچ لوگ یہ مسئلہ حل کر لیتے کہ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں تو ظالم مجبور ہو جاتا، اللہ اس کے رسول کی بات اور حکم کو ماننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اور اگر اس سے مسئلہ حل نہ ہو اور حکومت کی مدد لینی پڑے تو حکومت کی بھی مدد لینی چاہیے. یعنی پولیس اسٹیشن جانا پڑے مظلوم کے ساتھ جانا چاہیے، کورٹ جانا پڑے مظلوم کے ساتھ کورٹ جانا چاہیے. آدمی پیچھے ہٹ جاتا کہ بس میں ہنجئی تک کر سکت رہوں. ایک اگے تم دیکھو نہیں. مسلمانوں کی اگر جماعت مسلمان کسی مظلوم کی حمایت میں کھڑے ہو جائیں تو ظالم کو ہر حال میں جھکنا پڑے گا. اگر مظلوم کے ساتھ گلی محلے کے لوگ پولیس اسٹیشن چلے جائیں، لیکن کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ مظلوم کو بے یار و مددگار چھوڑ دیتے. مظلوم تو پہلے سے ٹوٹا ہوا ہے، پھر انصاف حاصل کرنے کے لیے وہ پیچھے ہٹ جاتا اور مظلومی کی زندگی گزارنے لگ جاتا اور ظالم اور شیر ہو جاتا ہے. قرآن کریم کا یہ حکم ہے کہ اگر دو جماعتوں میں سے کوئی ایک جماعت بغاوت پر آمادہ ہو جائے، نافرمانی پر آمادہ ہو جائے، ظلم پر آمادہ ہو جائے دوسری جماعت پر، تو تم جھگڑو، تم لڑائی کرو، یہاں تک کہ اس باغی اور زیادتی کرنے والے کو اللہ کے حکموں کی طرف واپس لاؤ کہ جو شریعت کا فیصلہ ہے تم کو ماننا پڑے گا اور منواؤ. فَإِنْ فَاءَتْ اگر وہ ماننے کے لیے تیار ہو جائے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ تو ان کے درمیان شریعت کے مطابق صلح کرا دو. وَأَقْسِطُوا اور انصاف کرو. ان اللہ یحب المقسطین اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. پھر فرمایا انما المؤمنون اخوہ تمام ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں. تمام ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں. فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ پس تم اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کروا دیا کرو. وَاتَّقُوا اللَّهَ اور اللہ سے ڈرتے رہو. صلح کرانے میں ناانصافی مت کرو کہ جو ظالم ہے اس کی سائٹ کھینچ کر کے مظلوم کو دبا کر کے منواؤ، ایسا نہیں. انصاف کرو، اللہ سے ڈرو. لعلکم ترحمون اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے.